نبیوں ولیوں کے بارے میں اتنا کہہ رہا ہے، یہ کار کس کی ہے؟ اس وقت بولے گا میری ہے، تو اس کا مالک کہاں سے ہو گیا؟ جب اللہ کے سوا کوئی قطمیر کا بھی مالک نہیں، اس کھجور کی گٹھلی پہ چڑھے ہوئے تھوڑے سے باریک سے چھلکے کا بھی مالک نہیں، تو مکان کا مالک تو، کار کا مالک تو جس کا چاہے مالک ہو، ذکر نبی کا آئے تجھے اعتراض، فوراً کہتا ہے نہیں، نبی ولی اتنے سے چھلکے کا بھی مالک نہیں، تو نے قرآن پڑھا نہیں۔ یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے کہ وہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں، اور نبی کا ذکر ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان کا مالک ہے، اسی قرآن میں ہے۔ نبی مومنوں کی جان کا اونچی، حوالے پڑھنے ہو میری کتاب پڑھ لینا، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اعلی حضرت کے شعر پر کسی نے اعتراض کیا تھا، میں نے ان کی کتابوں سے جواب دیا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ کیا کہوں گا میں؟ کہیے گا مالک۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کیوں مالک کہوں گا؟ کہ آپ مالک کے، کیوں کتنی پیاری بات کی ہے، مالک کے حبیب ہیں۔ یہ میرا تیرا کی باتیں شریکوں میں ہوتی ہیں۔ کن میں ہوتی ہیں؟ شریکوں میں۔ بھئی 2 یا 3 یا 4 یا 10 یا 20 کسی کاروبار میں پارٹنر ہیں، شریک ہیں، 5 پیسے کے 10 پیسے کے حصے ہیں، یا 100 ہیں یا 1000 ہیں یا لاکھ ہیں، سب نے اپنا اپنا حصہ بانٹا ہوا کہ بھئی ہم اس میں شراکت ہے۔ حساب کرو گے تو حساب کرنے کے بعد ہر ایک کو کتنا حصہ ملے گا، کتنا منافع ملے گا، جتنا اس کا حصہ ہوگا اس کے مطابق۔ اس کا حصہ ہے 2%، 2%، وہ کہے مجھے 10% دے دو، تو آپ کہیں گے نہیں، جتنا تیرا حصہ ہے اتنا تجھے ملے۔ ویسے تو کہے کہ جی مجھے قرض دے دو، بخشش دے دو، وہ اور بات ہے، لیکن تجھے جو شراکت کے حساب سے تیرا حصہ ہے، جتنے کا تیرا مال لگا ہوا اتنا تیرا حصہ، اتنا ہی نفع ملے گا، زیادہ مل سکتا۔ وہ کہے نہیں یار تم ایسا کرو باقی 10 نہ لو مجھے دے دو، تو مانو گے؟ اونچی۔ تو اللہ کا شریک مانے اگر نبی کو تو مزہ ہی نہیں آتا۔ مزہ ہم مانتے، سوچتے بھی، ہم کیا مانتے ہیں؟ حبیب۔ کیوں؟ جو محبوب ہوتا ہے اس سے میرا تیرا کی باتیں نہیں ہوتی، محب اس کو کہتا ہے میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا۔ اللہ یا رسول، میں بھی تیرا، میرا سب کچھ۔
تیرا. ملک، مالک ہونا، ہر شخص ملکیت کا دعویٰ عدالتوں میں مقدمے، یہ میرا ہے، فلانے نے قبضہ کر لیا، میں اس کا مالک، میں اس کا اونر، میں اس کا اونر ہوں، میں اس کا مالک ہوں، یہ میری چیز ہے. اپنے لیے اتنا کچھ مان لو اور نبی کے لیے کہو کہ وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک نہیں. اللہ نے فرما دیا محبوب ہماری ساری خدائی تیری. رب دینے والا ہے، نبی اللہ کی عطا سے مالک بھی ہیں، مختار بھی ہیں. کوئی شبہ. اب حضور کی شان وہ آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، میں نے صرف اس وقت چونکہ بات آئی تھی ملکیت کی وہ آپ کو سنائی. اب بات تعلمون تذکرون تتقون، جاننے والے غور کرو اور ڈرو. یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے. ساتوں آسمانوں کا مالک وہ ہے، عرش کا مالک وہ ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، یہ دن رات کی تبدیلیاں وہی لاتا ہے. وہ تمہیں مرنے کے بعد پھر اٹھائے گا، اس پر یقین رکھو، اس کو مانو. وہی پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا. اونچی کہیے گا. ہاں جی، اب بات سن لیں آپ. تم جتنا کچھ مانتے ہو اے کافرو، تم کہتے ہو نہیں اللہ ہی نے بنایا، مگر اس کی نہیں مانتے تم اس کے باوجود مشرک، اس لیے کہ تم رب کے بعض بندوں کو رب کے برابر مانتے ہو. جی یہ ہمارا اوم ہے، یہ رام ہے، یہ فلاں ہے، اس کی شکلیں بناتے ہو، بت بناتے ہو، اس کو رب کا شریک ٹھہراتے ہو، ان کے لیے تم پتہ نہیں کیا کچھ مانتے ہو. تو وہ ان کو رب کا برابر کا درجہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں. ہم اہل سنت و جماعت واضح طور پر قرآن و حدیث کے مطابق کہہ رہے ہیں اللہ جسم جسمانیات سے، اس کے نام میں، اس کے کام میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کوئی بھی کسی طرح بھی اس کا شریک نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں اکیلا اللہ ساری دنیا کا نظام نہیں چلا سکتا، اس نے بعضوں کو اپنے کام میں شریک کیا ہوا ہے، اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا ہوا. ہاں اس نے کچھ کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں، اپنے بندوں کو اختیار دیے ہیں، مگر اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں. یہ اللہ تعالی کی عطا ہے. کیا ہے؟ عطا ہے. اس نے اختیار دیا ہے، وہ نہ دے کوئی اعتراض کر سکتا نہیں. فرشتوں کو کسی کو ڈیوٹی ہے پانی پر، کسی کی ڈیوٹی ہوا پر، فرشتے خود سے کر سکتے نہیں. کس نے طاقت دی ہے؟ کس نے اختیار دیا ہے؟ اللہ. لیکن بتوں کو اللہ نے کسی طرح کوئی اختیار نہیں دیا. نبیوں ولیوں کو اختیار دیا ہے، شان دی ہے، بتوں کو کوئی شان نہیں دی. تو بتوں کے ماننے والے بتوں کے لیے جو کچھ مانتے ہیں، یا وہ لوگ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، نبیوں کو اللہ کے بیٹے مانتے ہیں، یا نبی کا انکار کرتے ہیں، رب کی صفات کا انکار کرتے ہیں، رب کا جسم مانتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، تو یہ لوگ رب کے ماننے والے نہیں. ہم کسی نبی ولی کو اللہ کا کسی طرح شریک مانتے نہیں. وہ کہیں گے نہیں جی وہ بتوں کو مانتے ہو، تم ولیوں کو مانتے ہو، مزاروں کو مانتے ہو، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم قبروں کی پوجا. میں نے 1000 مرتبہ ان باتوں کا جواب دیا ہے. وہ کافر مشرک جو عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا ایسا کوئی بھی عقیدہ نہیں. ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت، پوجا، پرستش، ورشپ نہیں کرتے.
ہاں اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ والوں کے مقامات کی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ تعظیم کرتے نہیں۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم قبروں کو سجدہ کرتے ہو، ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، جو کرتا ہے اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ اب سن لیں، بار بار کہا، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیم ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ عبادت کیا جائے شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ تعظیم کیا جائے حرام ہے۔ تو اگر اس نے تعظیم کی نیت سے بھی کسی نے سجدہ کیا، ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ ہاں کوئی قدم بوسی کرتا ہے وہ اور بات ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے تو اور بات، اور سجدہ کوئی بھی کرتا نہیں۔ کوئی کرتا ہے تو ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان کی طرح ہم کو کہنا کہ جس طرح کافر مشرک تھے اس طرح تم ہو، تو جو ایسا کہتے ہیں وہ ظالم ہے، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ کیوں کہ کسی مسلمان کو مشرک کہو گے تو خود مسلمان نہیں رہو گے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں کچھ مزاروں پر کچھ لوگ اگر غلط کام کرتے ہیں تو وہ غلط کام کرنے والے لوگ مجرم ہیں، ہمارا عقیدہ یا ہماری پوری جماعت کو غلط کہا جا سکتا نہیں۔ یہ آپ نے سن لیا۔ دوسرا یہ کہ کافر اللہ کو کسی حد تک اگر کہتے ہیں کہ ہم مانتے بھی ہیں کہ ہاں اللہ ہے، کوئی ایسا ہے، مگر نبی کو نہیں مانتے، نبوت کے قائل نہیں ہیں، نبی کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ سن لیں، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ رب تعالی کی ذات و صفات کو نبی کے ذریعے سے مانے، نبی کے ذریعے سے۔ کس نے بتایا؟ اللہ کا۔ خود سے پتا ہے آپ کو؟ کس نے ملوایا آپ کو اللہ سے؟ کہاں سے ملا ہے رب کا کلام آپ کو؟ نبی کا دامن چھوڑ دیں تو رب ملتا نہیں۔ خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے؟ ہمارے پیر و مرشد حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے۔ خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے، وہ تیری زبان سے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا دامن چھوڑ کے خدا کو جاننے پہچاننے کا دعویٰ کر سکتے؟ اونچی۔ اور سنو، کون پناہ دیتا ہے؟ اللہ۔ تم نے اگر یہ سوچا ہوگا کہ یہ بت بچا لیں گے، ادھر ادھر بھاگ جاؤ گے، تو سنو، اللہ کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا؟ اونچی کہیے گا، زور سے کہیے، مہربانی۔ یہاں دو مسئلے آپ کو سمجھانے تاکہ آپ کی توجہ رہے۔ اللہ کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، صحیح ہے؟ اس پر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے۔ وہ چونکہ سمجھتے نہیں ہیں نا، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ پکڑے گا تو نبی بچا لے گا، اللہ پکڑے گا تو غوث پاک بچا لیں گے۔ وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا اللہ کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے، پہلے یہ تو سمجھو نا، بات سمجھو، اللہ کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا
اور اللہ خود اپنے نبیوں ولیوں کو دے، جس کو بچانا ہے بچاؤ۔ چنانچہ حدیث شریف ہے، سفارش کر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ آپ سنتے رہتے ہیں حافظ قرآن، آپ کے یہاں مشہور ہے، جس نے قرآن یاد کیا آپ اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ مومن ہو، ایمان والا ہو اور قرآن یاد رکھے، اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جو اپنے عملوں کے سبب جہنم میں جانے کے لائق ہوں گے۔ کتنے افراد کی؟ حاجی، ایک روایت میں 70 اور ایک میں 200۔ حج کیا ہو، مومن ہو، عقیدہ صحیح ہو اور حج کو باقی رکھا ہو، پاجی نہ بن گیا ہو، حج باقی رکھا تو اپنے خاندان کے کتنے؟ 70 یا بعض روایتوں میں 200 افراد کی شفاعت کرے گا۔ عالم باعمل، عالم باعمل، سچا عالم ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، یہ نہیں کہ دوسروں کو تو سنا دے اور خود زیرو ہو جائے۔ عالم باعمل بغیر گنتی کے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ عالم اور پیر ایک چیز ہے، دو چیز نہیں، ذہن میں رکھنا۔ اللہ اجازت دے گا، بچے شفاعت کریں گے، نابالغ بچے، آپ ان کی نماز جنازہ میں پڑھتے ہو یا اللہ اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا، پڑھتے ہو یا نہیں؟ شافعوں و مشفع، اور اس کی شفاعت ہمارے لیے قبول فرما، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو چھوٹے بچے وفات پا جاتے ہیں کل قیامت کے دن وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ اکیلے نہیں جائیں گے، ماں باپ کو لے کے جائیں گے۔ تو ان کو یہ سنائی جائے، بالکل مانیں گے، جی ہاں جی حافظ قرآن بھی اور جناب حاجی بھی، اور جب بات آئے گی نبی کی ان کو مرچیں لگتی ہیں، نبی کی بات آئے گی کہیں گے نہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو سنو، اللہ تعالی اپنے نبیوں ولیوں کو شان عطا فرمائے گا، جس کی چاہو سفارش کرو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روز سنو تو مزہ آئے، بار بار میں نے آپ کو ہزاروں بار سنایا ہوگا، پھر سن لیں ایک مرتبہ۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 افراد کو اجازت ہوگی، اللہ فرمائے گا جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ۔ کتنے افراد کو؟ اونچی، وہ جانے لگیں گے نا 70,000 کو، جب حکم ہوگا جاؤ، لوگ ان کو پکڑ لیں گے۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ ایک مرتبہ ہماری گلی سے گزرے تھے، میں نے سلام کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ تو بھئی تمہیں وعلیکم سلام کہہ دیا تھا بس، لیکن صرف اتنا کہ میں نے ایک بار چھوٹا سا کام، دوسرا کہے گا میں آپ کے واز میں آیا تھا، میں نے آپ کی تقریر سنی تھی، اور تیسرا کہے گا پیچھے نماز پڑھی تھی، چوتھا کہے گا میں نے پانی پلایا تھا، پانچواں کہے گا میں نے صرف دیکھا تھا۔ اتنے اتنے سے کام، بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے، ہر بندے کے ساتھ کتنوں کو اجازت ملی تھی؟ ہر بندے کے ساتھ، ایک روایت میں 1000 اور ایک میں 70,000 وہ بندے جمع ہو جائیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، یا اللہ یہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں دنیا میں انہوں نے ہماری عزت کی، سلام کیا، نماز پڑھی، تقریر سنی، وضو کروایا، محبت سے دیکھا، مسکرائے، اللہ فرمائے گا جس کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہو جائیں گے۔ اللہ کیا یہ اللہ کے خلاف کی باتیں ہیں؟ اونچی، یہاں کیا اللہ کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا نہیں، تو ان کو پہلے سمجھ آنی چاہیے نا ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ اللہ کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا، ہاں جو شفاعت کریں گے وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے۔
ان لوگوں نے شفاعت کے مسئلے کو دھونس سمجھ لیا ہے کہ نبی ولی دھونس کریں گے، اللہ کہے گا میں نے جہنم میں بھیجنا ہے تو نبی ولی اڑ جائیں گے، نہیں جانے دینا. یہ دھونس کی بات نہیں ہے، معاذ اللہ، دھونس دھمکی کی بات نہیں ہے. اللہ کو اپنے ان پیاروں سے پیار اتنا ہے، اللہ ان کی بات نہیں ٹالے گا. یہ بھی اللہ کا کرم، اور اپنے بندوں کو اللہ شان دے گا. کیا دے گا؟ ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی دھونس دھمکی کی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا. اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائے. مسجد نبوی میں جائیں نا تو ریاض الجنہ سے جب مواجہ شریف، مواجہ کہتے ہیں حضور کے چہرے کے سامنے جانے کو، مواجہ کا مطلب چہرے کے سامنے جانا. تو ریاض الجنہ مسجد نبوی کا وہ حصہ جس کو جنت کی کیاری، جنت کا باغ کہتے ہیں نا، جب اس سے نکلے تو 2 دروازے ہیں، ان دروازوں پر سنہرے حروف سے 2 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. سنہرے حروف سے 2 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. ان میں ایک حدیث آج تک یہ لکھی ہوئی ہے، حضور فرماتے ہیں شفاعتی حقٌ، میری شفاعت حق ہے، کوئی شبہ مگر کس کے لیے؟ جو مانتا ہے. کس کے لیے؟ جو مانتا نہیں اس کے لیے نہیں. ہم مانتے ہیں، مانتے انشاءاللہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہمارا بیڑا پار ہوگا. تو جن کو شفاعت کی حقیقت نہیں معلوم وہ اعتراض کرنے سے پہلے سوچا کریں، پہلے اس مسئلے کو سمجھیں. میں نے اس پر بھی اپنی اسی کتاب میں شفاعت کے حوالے سے پوری تفصیل لکھی ہے، اور یہ شفاعت کا موضوع انشاءاللہ جب کبھی شفاعت کی آیت آئے گی آپ کو سناؤں گا. تو یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں یہاں پر اپنے لیے مانتے ہیں، اپنی باتیں کرتے ہیں، جب نبی کی بات آئے تو ان کو پسند نہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے. اللہ کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا نہیں. شفاعت قرآن کہتا ہے